الیکشنز کا ٹائملی ہونا اور اپنے مقررہ وقت پہ ہونا جو ہے وہ اس وقت ہماری اکانومی اور اسٹیٹ آف بزنس کے لیے بہت اہم ہے. بہت سارے فارن انویسٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ روکی ہوئی ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ الیکشن کی کیا آؤٹ کم بنتی ہے. آئی ایم ایف کا جو لاسٹ پروگرام تھا جس کو ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی بھی کہتے ہیں، یہ لاسٹ ایئر جون میں جو ہے یہ ختم ہوا اور لگ بھگ وہی ٹائم تھا جب ظاہر نگراں حکومت نے اس کے بعد آ جانا تھا. تو اس وقت آئی ایم ایف سے ریکویسٹ یہ کی گئی کہ ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو ہے وہ کر دیا جائے اس وقت تک جب تک ایک نئی فلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں آتی. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آئی ایم ایف نے تھوڑا ٹائم لیا، لیکن انہوں نے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو تھا وہ اپروو کیا $3 ارب کا، جو کہ فروری میں اس سال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی پہلی ٹرانچ آپ کو مل چکی ہے اور دوسری ٹرانچ کے لیے اس وقت جو ہے وہ نیگوسیشن جاری ہے. آئی ایم ایف ٹیم جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ہے اور تقریباً $710 ملین کے قریب جو ہے اس کی دوسری قسط ہے جس کے لیے ریویو اس وقت جاری ہے. ایک تو آپ کا بجٹ کا خسارہ کتنا ہونا چاہیے وہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ لاک ان کیا ہے. ٹیکسز کتنے کلیکٹ کرنے ہیں آپ نے، گورنمنٹ ریونیوز کتنے کلیکٹ کرنے ہیں. پھر آپ نے انرجی سیکٹر کے جو لاسز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ کو بجلی اور گیس اور تیل کے نرخ جو ہیں وہ بڑھانے ہیں. پھر جب آپ روپے کی قدر دیکھتے ہیں تو آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو آپ نے مارکیٹ ڈٹرمنٹ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو طے ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں ان کو کم سے کم رکھا جائے بجٹ کے اندر. اور آخری چیز یہ کہ جو سوشل پروٹیکشن کا جو بجٹ ہے خاص طور پہ جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ٹارگٹ کیا جائے کہ غریب ترین طبقہ جو ہے وہاں پہ امپیکٹ جائے. ابھی تک جو پاکستان کی پروگریس ہے وہ کافی خوش آئین ہے. اس کا ظاہر ہے برڈن تو آیا ہے کنزیومرز پہ یا آپ کی جو مڈل انکم کلاس ہے اس کے اوپر. سب سے اوپر تو آپ کے جو اینول جو آپ نے ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے کمٹ کیا ہوا تھا وہ تقریباً اس وقت پہلے کوارٹر کا جو ہے وہ آپ میٹ کر چکے ہیں. انفیکٹ اینول ٹارگٹ کا آپ 1/3 جو ہے آپ میٹ کر چکے ہیں. اسی طریقے سے جو بجلی کے نرخ آپ نے بڑھانے تھے وہ بھی آپ آئی ایم ایف ریویو مشن کے آنے سے پہلے ہی آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں. گیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ گیس کے نرخ بھی جو ہیں وہ اسی مہینے کے شروع میں ہم نے انکریز کر دیے ہیں. پیٹرول پرائسز جو تھیں ان کو ہم نے مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا، لیکن پچھلے ماہ ایک سگنیفیکنٹ انکریز تھی جو کہ ہم نے کر دی ہے. اس دفعہ آف کورس کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تھوڑا سا بریدر ملا ہے تو کچھ پرائسز جو تھی وہ اس ہفتے ڈکلائن بھی ہوئی ہیں. جہاں پہ تھوڑا سا ڈیلے ہے وہ ظاہر ہے ایسی چیزیں جو آپ کی سرکاری انٹرپرائزز ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، ان کے ریفارم کی بات ہے. وہ ایک مشکل پولیٹیکل مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جہاں آپ نجکاری کی بات کرتے ہیں سرکاری ایسٹس کے، اس میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے، وہ ایک لیگل پروسیس ہے، وہاں پہ تھوڑا سا ظاہر ہے ڈیلے ہے. اسی طریقے سے آپ کی ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو آپ کی فائنینسنگ ہے، خاص طور پہ وہ ان قرضوں کی جن کی ری پیمنٹ آ رہی ہے، آپ نے انشور کرنا آئی ایم ایف کو کہ وہ ری پیمنٹ جو ہے آپ نے ارینج کر لی ہے. سو فار ایگزامپل اس سال کے اینڈ تک جو ہے $6.5 ارب کے قریب پاکستان کو ری پے کرنا ہے، تو آئی ایم ایف دیکھنا چاہے گا کہ آپ نے اس پیمنٹ کا بندوبست کر لیا ہو. بٹ شارٹ ٹرم نیچر کے جو ہمارے کمٹمنٹس تھیں وہ ہم نے پوری کر لی ہیں. الیکشنز کا ٹائملی ہونا اور اپنے مقررہ وقت پہ ہونا جو ہے وہ اس وقت ہماری اکانومی اور اسٹیٹ آف بزنس کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی اور آپ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی جو ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے کہ اپنے نیکسٹ ایئر کا جو اور میڈیم ٹرم کا جو پروگرام ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں. دوسرا، آئی ایم ایف نے چونکہ اگر 3 سال کا پروگرام آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے یا کوئی بھی لانگر ٹرم فنڈنگ اپرچونٹی آپ کے لے کر آنی ہے، تو انہوں نے ماضی میں بھی یہ بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہیں گے، نہ کہ ایک نگراں سیٹ اپ سے. اور ظاہر ہے یہ ایک اس کے لیے بھی آپٹکس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ نیگوشیٹ کرے جو کہ
لوگوں کی ایسپریشنز کی نمائندگی کرتی ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے فارن انویسٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ روکی ہوئی ہے, یا ایٹ لیسٹ نیگوسیشن پروسیس کو روکا ہوا ہے فروری تک, تاکہ وہ دیکھ لیں کہ الیکشن کی کیا آؤٹ کم بنتی ہے, اور جو ان کمنگ گورنمنٹ ہے وہ اپنے پہلے 100 دن کا کیا ایجنڈا دیتی ہے, اگلے 3 سال کا 5 سال کا اپنا کیا اکنامک ویژن دیتی ہے, اور کن سیکٹرز کے اندر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہے, اور پھر وہ فارن انویسٹرز جو ہیں وہ انگیج کرنا چاہیں گے. اگر میں کہہ سکوں فرینڈز آف پاکستان جو ہیں, جو ایسے ممالک ہیں جو آف کورس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ نہیں بننے دینا چاہتے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان کے اندر جن کو وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو, اور فیوچر پائپ لائن انویسٹمنٹس بھی ہیں ان ممالک کی جن کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ 2024 کے اندر جو امپلیمنٹ ہو. تو ہم نے ایک چیز جو ابھی دیکھی ہے کہ IMF خود بھی بہت کلوزلی کوآرڈینیٹ کر رہا ہے پاکستان کی آف کورس فسکل سسٹینیبلٹی پہ, پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ ایشوز کے اوپر بڑا کلوزلی IMF کوآرڈینیٹ کر رہا ہے ود پاکستان's سپورٹرز, جن میں آف کورس چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, قطر کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی یہی ہوا کہ جب IMF بورڈ کی میٹنگ کے اندر پاکستان کو ایز اے پرائرٹی ڈسکس کرنا تھا اور ڈسبرسمنٹ کرنی تھی, تو انہی ممالک نے ایک اہم رول پلے کیا کہ پاکستان کا ریویو بھی جو تھا وہ پچھلے والا کلیئر ہوا, اور ڈسبرسمنٹ بھی پاکستان کو ملی. 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں جس کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو ایک ملٹی پارٹیزن کنسنسس کی ضرورت ہے. کوئی پارٹی اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے ڈیویٹ نہ کرے, ایک لانگ ٹرم آپ اکنامک ویژن جو ہے وہ ملک میں انٹروڈیوس کریں, ساری پارٹیاں مل کے انٹروڈیوس کریں, سب کے حق میں ہے. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بجٹ جو ہے اس کو بڑا سیریسلی دیکھا جائے. ایک بڑا ملک ہے, 5ویں بڑی آبادی ہے, لیکن خطے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گورنمنٹ ریونیوز جو ہیں وہ بہت سے ایون جو غریب ملک ہیں ان سے بھی کم کلیکشن ہے اگر آپ اس کو ایز ٹیکس ٹو GDP کو اگر آپ دیکھیں تو. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بہت سارے ان ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچر ایلوکیشن ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہیومن کیپٹل میں زیادہ انویسٹ کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں زیادہ انویسٹ کریں, گروتھ انیبلنگ انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کریں. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کی سائڈ ہے وہاں آپ کا روپیہ جو ہے وہ ہمیشہ پریشر میں رہتا ہے, اور وہ اسی لیے پریشر میں رہتا ہے کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں اس طریقے سے سکسیسفل ہو سکی جس طریقے سے پاکستان جیسے دوسرے ممالک کو ہم دیکھتے ہیں, ویتنام ہوا یا ایسٹ ایشیا کے دوسرے ملک ہوئے جہاں ہم دیکھتے ہیں. تو ایک جو ایکسپورٹ کمپیریٹیونیس ہے, ایکسپورٹ پروموشن ہے, اس کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹنگ انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے, اور اس سے پھر ظاہر ہے آپ کو فورن ایکسچینج آتا ہے, آپ کا روپیہ جو ہے وہ بھی آف کورس اوور ٹائم جو ہے اس کی بھی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی آتی ہے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ گین ہوتا ہے, آپ کو FDI آنی شروع ہوتی ہے, پاکستانی ڈیاسپورا کا کانفیڈنس گین ہوتا ہے, آپ کو ریمیٹنسز جو ہے وہ آنی شروع ہوتی ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں. پھر تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جن سیکٹرز کے اندر اس وقت موجود ہے وہاں گورنمنٹ کچھ سیکٹرز میں بڑا لاس ہو رہا ہے گورنمنٹ کو, جس میں خاص طور پہ انرجی سیکٹر ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے. ان دونوں ایریاز میں سے گورنمنٹ کو نکلنے کی ضرورت ہے. ایک کمپیٹیٹیو انرجی سیکٹر بنائیں, انرجی سیکٹر کے ریسیویبلس کو امپروو کریں, اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں اس سیکٹر سے نکل کے وہاں زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آئیں جو زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.